ایک اور کوشچن یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ سوری ایک طرف سافٹ اسلام ہے مولانا وحید الدین والا غامدی والا، اور ایک طرف جو ہے وہ داعش والا القاعدہ والا، جیسے کہ آپ نے بھی اپنی بہت سارے لیکچرز میں بات کی ہے. تو رائٹ اسپرٹ آف اسلام کیا ہے؟ مطلب وہ کون سا راستہ ہے؟ کیونکہ یہ سب تو اللہ رسول کی باتیں کریں ان دی اینڈ آف دا ڈے. سو صحیح روح کیا ہے اسلام کی؟ کس طرف جایا جائے؟ اللہ رسول کی باتیں کرنے سے تو وہ تو کرسچن بھی اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، اپنے وہ تو اللہ ہی کی باتیں کرتے ہیں، تو رسول کو بھی اللہ ہی مانتے ہیں. See, it's all about the thought. تو سوچ، نبی اسلام کی سوچ، صحابہ کی سوچ کیا تھی، وہ سوچ جو ہے نا اس کو پریویل کروانا ضروری ہے. وہ والا ماحول جو ہے جو کہ عرب میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت کرٹیکل ہیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں، ان کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. وہ والی چیزیں ہم نے کیجول کر دی ہیں، اور جو چیزیں وہاں پہ کیجول تھی وہ ہم نے کرٹیکل کر دی. سو یہ دونوں اسکولز ایسے ہی کر رہے ہیں. غامدیزم کے اندر بھی وہی نشانیاں ہیں. اس کو فریمنگ کہتے ہیں سائیکالوجی میں. یہ فریم ہوئے ہیں، اور اب آپ ایک فریم میں پھنس جاتے ہیں تو بس اس کے تھرو ہی آپ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں. آپ پھر اس کو پھر آگے سے آئسوجیسس کہتے ہیں. آئسوجیسس کا مطلب ہے اپنی اس فریم میں سے کتاب، ہم دونوں ایک ہی کتاب دیتا ہوں میں آپ کو بھی، اپنے آپ کو بھی، ٹھیک ہے. آپ کسی اور فریم میں، میں کسی اور فریم میں ہوں. وہی کتاب کوئی اور مطلب نکالے گی آپ کے لیے، وہی کتاب، اور آپ کے پاس بھی لٹریری ٹیکسٹ ہوگا اسی کتاب کا، میرے پاس بھی ہوگا. سو اللہ رسول کی بات قرآن پاک اور حدیث ہی کرتے ہیں نا، تو قرآن سے وہی چیز نکالتے ہیں جو ان کے فریم میں سے فٹ ہوتی ہے. سو پھر یہ تو پھر ہوگا. سو یو نیڈ ٹو ہیو اے وے مور critically evaluated thought، ورنہ تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. جس کو صحابہ اکرام کی یا نبی اسلام کی ڈائریکٹ اس وقت تک کے معاشرتی ماحول کی سینس نہیں کریٹ ہو سکی، یا اتنا ٹیکسٹ نہیں پڑھا اس نے. تو مطلب میں آپ کو ایسی باتیں بتاتا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں. میں نے اسکالرس کو یہ کہتے خود سنا ہے پاکستان میں. عرب اسکالرس نے کبھی زندگی میں یہ جملہ جرت نہیں کرنی بولنے کا، حالانکہ وہ عرب ہیں. یہ غور سے سمجھے گا، حالانکہ وہ عرب ہیں پھر بھی یہ جملہ نہیں بولتے. یہاں پہ وہ اسکالرز، یہ لیفٹ والے بھی اور رائٹ والے بھی دونوں، خود سنیں، آپ خود بھی سنیں، آپ ویڈیوز میں سارا کچھ، کہ یہ تو نبی علیہ السلام کی نبوی شان کے خلاف تھا کہ یہ بات ایسے ارشاد فرماتے، اس لیے یہ حدیث جو ہے نا یہ موضوع ہے، یہ کیوں صحیح ستہ میں شامل کی گئی. یہ اپنے بڑے ذخیر کے فریم میں سے نبی علیہ السلام کی سوچ کو کوالیفائی کرنے کی جرت، عرب حالانکہ اسی فریم میں، مگر یہ جرت نہیں کی اس نے کبھی. ایسی ایسی حدیثیں انہوں نے پڑھی کہ نہیں، یہ تو اس مزاج کے خلاف ہے جو نبوی مزاج ہے. اور مطلب میں یہ بھی سنتا ہوں نا ان کی باتیں، تو مجھے بس یہی حیرت ہوتی ہے کہ کس گھر سے تو پلا بیٹا ہے، تجھے کس استاد نے تجھے اپنے فریم میں پالا ہے. تجھے یہی نہیں پتا چلا کہ جس بندے نے حدیث لکھی ہے، صحیح ہے کہ غلط تو ایک الگ بات ہے، وہ جس نے لکھی ہے اس کا جو فریم تھا اس کو نہیں پتا تھا. مطلب بخاری کو نہیں پتا تھا کہ نبی اسلام کی مطلب مزاج نبوی کیا ہے. مطلب عجیب سی بات، ان راویوں کو نہیں پتا تھا مزاج نبوی کیا جو نبی اسلام سے کلیم کرتے. ایٹ لیسٹ ان کے ٹائم پہ تو تھے نا، بے شک وہ کسی نے جھوٹی بولا ہے، انہی ٹائم پہ تھے. مگر یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بیٹھ کے، شہروں میں بڑے میں بیٹھ کے موصوف بتائیں گے کہ مزاج نبوی، ان کو مزاج نبوی کوالیفائی کریں گے. This is shameful, nothing else. اسی لیے پھر سوچیں پھر کیا ہو رہا ہے. ایسی ایسی حدیثیں، ایسے ایسے واقعات ہیں صحابہ صحابیات کے جو پاکستان میں سناؤں گا تو لوگ کہیں گے یہ تو لبرلزم پھیلا رہا ہے. حالانکہ میں نے لکھی ہیں وہ صحابہ کے واقعات، اور ایک بھی نہیں نا، سینکڑوں کی تعداد میں. پھر ایسے ایسے واقعات ہیں اور قصے ہیں جو میں سناؤں گا تو لوگ کہیں گے اوف اللہ، اتنا کنزرویٹو ہو تم. مطلب کچھ چیزوں کو اتنا کیجول کر دیا ہے کہ جو کہ پکا پکا جہنم کی طرف رسید کریں گے ہمیں. اور کچھ چیزیں جو اتنی کرٹیکل تھی، اس پہ زیرو ٹالرنس تھی، اس کو آرام سے پی جاتے ہیں، صبح دوپہر شام بچوں کو بھی پلاتے ہیں. دس از اے پرابلم. میں نے آپ سے کہا نا، اسلام اتنا لبرل نہیں ہے جتنا کہ لبرلز نے بنا دیا، مگر خدا کی قسم اتنا کنزرویٹو بھی نہیں ہے جتنا کہ سینٹرل ڈیفینیشنز نے بنایا. ایک تو یہ ہوگی لیفٹ اور رائٹ کی. پھر وہ والی سوچ تو کوالیفائی کرنے کی جرت ایک
پاکستانی کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی السلام کی سوچ اور مزاج کو اپنی طرف آن behalf of his own scholar سمجھ رہا ہے. This is a problem. This is why I always say کہ عرب scholars کو پڑھا کریں. عرب scholars at least وہ والی اس نفسیاتی ڈسپوزیشن کے اوپر تو ہے نا. جتنا مرضی اختلاف کریں آپ ان سے, کوئی کرتا تو نہیں ہے خیر, اتنی جرت کوئی کر سکتا ہے عرب اسکالر سے اختلاف کرنے کی, اتنا مرضی برصغیر کا عالم بڑا ہو جائے, جو ڈگری ایک عرب اسکالر کو عرب کے اندر رہ کے جتنی بھی معاملات کی سمجھ اور فراست آتی ہے, اور صاف ظاہر ہے وہ ان کی اپروچ ہی کوئی اور ہوتی. میں نے فی ظلال القرآن کا ترجمہ لیا, پاکستان آگے پہلا کام ہی کیا تھا میں نے, اور وہ مترجم نے, وہ بھی اسکالر ہیں, نام میں کیا بتاؤں, حاشیے لگائے ہوئے فی ظلال القرآن کی, ہر صفحے کے ہر تیسرے صفحے کے نیچے حاشیہ لگا, آدھے صفحے کے نیچے حاشیہ لگا ہوا ہے, یہ ان کی اپنی رائے ہے, ہماری رائے, جمہور علماء کی رائے یہ نہیں ہے. بھیا آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو ترجمہ کریں, آپ تفسیر فی ظلال القرآن کر رہے ہیں, اپنے فریم سے باہر نہیں آنا انہوں نے, مطلب خود ٹرانسلیشن کی ہے اور بس نہیں. وہ پھر میں ایک اسکالر کے ساتھ بیٹھا ہوا, انٹرویو کر رہے تھے ہم, میرا انٹرویو ہو رہا تھا ایکچولی, اور پتہ نہیں کہاں سے بات چھڑ گئی امت مسلمہ کی, تو میں نے امریکہ اور ایران کی بات کر دی. انہوں نے کہا یہ ویڈیو بند کر دیں, آپ نے وہ میرے مکتبہ فکر کے میرے اساتذہ نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے ایران کی سپورٹ سنی کیوں. میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں, آپ کو ایران کی سپورٹ سننے کے پیچھے ڈر بیٹھ گیا کہ آپ کے اساتذہ نے کیا. میں آپ کو پتا ہے 3-4 آپ نے تو کانسٹنٹ ویڈیوز دیکھی ہوں گی میری کچھ ایسے چینلز پہ, اب وہ بین ہوں میں ادھر, ان کے مولوی حضرات نے بیان کر دی. ساحل ادیم کو کیوں بلاتے ہو؟ بیکاز وہ تو, یا سورہ کہف لے لیں, سورہ کہف کے اندر کیا کیا فتوے آئے میرے اوپر. میں صحابہ کی کہانیاں سنا, اور میں نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا میری اوپینین کیا ہے. صحابہ ڈائریکٹ بول رہے ہیں, نہیں وہ ابن کثیر نے لکھ دیا تو ضعیف ہے. ابن کثیر کو نہیں سمجھ آئی, آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ مزاج صحابہ کیا تھا. سو اٹس اے بگ پرابلم, that's all I can say. Big problem. Okay. So it's coming back to your original question, غامدی ہو یا داعش, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ خود آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو صحیح اسیسمنٹ کریں, انبائسنس, کرٹیکل تھنکنگ کی ٹریننگ لینے کے بعد, کہ اتنے سارے صحابہ, اتنی ساری روایات, اتنی سارا لٹریچر اور ٹیکسٹ, وہ ایک طرف کوئی اور فلیور دے رہا ہے, اور ایک دیکھیں یہ جو سگریٹ کا لائٹر ہوتا ہے نا, جب یہ گھر کی کوئی خاتون خانہ پکڑتی ہے تو چولہا جلاتی ہے, وہ سوچتی بھی نہیں سگریٹ پینا ہے, وہ لائٹر کو بھی چولہے کا لائٹر ہی سمجھتی ہے, اور سگریٹ نوش چولہے کے پاس ماچس کو بھی لالچ کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اچھا میرا سگریٹ جل جائے گا, چولہا نظر ہی نہیں آتا اس کو. چیز ایک ہی ہوتی ہے, اپنے فریم سے دیکھنے کی بات ہوتی ہے. سو یہ ان کے فریمنگ کا مسئلہ ہے. دس از اے بگ پرابلم دیٹ, بس وہ نفسیات کا علم نہیں ہے, پڑھائی کرتے نہیں. آپ 300-400 سالوں کی چینز ایک ہی بات کو کاپی پیسٹ کری جا رہے ہیں. بچے اٹھ کے سوال کر لیتے ہیں, وہ جواب کیا ہوتا ہے کہ ایسا لکھا ہوا ہے ایسے ہی ماننا ہے. سوچیں تو صحیح ذرا. میں آپ کو آخری مثال دیتا ہوں جاتے جاتے. میں ابھی ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا غامدی صاحب کا. امام غزالی نے ایک کتابچہ آیا ان کا, آخری کتابچہ, انہوں نے آخری کتابچے میں ایک بات کوٹ کر دی. جو بھی بات تھی, اب کیا بحث کرنی, وہ اسپرچویلٹی کی پی ایچ ڈی کر چکے امام غزالی, تو انہوں نے ویسی بات ہی کرنی تھی کہ دن دہاڑے جاگتے ہوئے انہوں نے ملائکہ کو دیکھا, بہرحال جو بھی لکھا تھا انہوں نے. تو وہ اینکر نے غامدی صاحب سے کہا کہ یہ ان کی آخری کتابچہ ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بعد میں انہوں نے رجوع کیے, تو بس سب کچھ یہ دس از دا لاسٹ آف امام غزالی. تو غامدی صاحب نے کیا کہا آگے سے سنے ذرا. کہتے کہ نہیں یہ تو میں امین الحسن اصلاحی صاحب اس کے خلاف ہیں, تو میرا شرح صدر تو اسی بات پر اس پہ امین الحسن اصلاحی صاحب کا بس جو لکھ دیا انہوں نے. انہوں نے لکھ دیا تو شرح صدر کیسے ہوگا؟ میں بار بار غامدی صاحب کو پک کر رہا ہوں, ہر مولوی ایسی کرتا ہے, سند کا نام ایسے لگاتے ہیں جیسے نعوذ باللہ, پیچھے نبی السلام خود کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم,
بیچ میں 1000 بندوں کی اپنی اپنی فریمنگ ہوئی ہوئی ہے. اپنے آپ کو تو کریٹیکلی ایویلویٹ کریں. آپ نے آج تک کسی حنفی کو دیکھا ہے ابو حنیفہ کو کریٹیکلی ایویلویٹ کریں؟ نبی ہیں وہ کوئی؟ سوچیں تو صحیح. کسی بھی انسان میں نبی اسلام کے بعد آپ نے اس طریقے سے شرح صدر نہیں کرنا. کیا پتا کیا ہوتا ہے. میں ابھی عقیدہ کی کلاس میں تھا, تو میرے جو استاد عقیدہ کی کلاس لے رہے تھے, 300-400 بندے بیٹھے تھے کلاس میں. تو میں نے کہا کن کن صاحب کا مطلب کون سی کتابیں آپ کر رہے ہیں. میری پہلی انٹری تھی, تو انہوں نے کہا ابن تیمیہ ہیں اور 11 علماء کے نام دیے انہوں نے. ایسے ان میں سے ایک بھی عالم نے اپنے پیدائشی فرقے سے یا مذہب سے یا مسلک سے مائگریشن نہیں کی. میں ان کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا ہوں, مگر کچھ تو 3-4 وہ بھی ڈال دیتے کہ جنہوں نے اپنے کسی اور مسلک سے مائگریٹ کر کے اس عقیدے پہ آئے. ایٹ لیسٹ فریمنگ تو بدلی بھی ہوتی. یہ تو اسی فریم سے نکلے. کیا کوالیفیکیشن ہے ان کی کہ وہ بائس ریویو نہیں دے رہے. میں آنکھیں بند کر کے تو نہیں مان سکتا ان 11 بندوں کو. So it's a big problem that we better solve, and unless we solve it for ourselves. میں نے اس لیے کہا نا یہ کریٹیکل تھنکنگ کی کلاس لینا میں نے کیوں آپ انسٹیٹیوٹ کھولنا شروع کر دی کہ کریٹیکل تھنکنگ کا کورس میں خود کراؤں گا. سکھاتے سوچنا سکھا ہی نہیں دے بچے کو. مسلمان بچہ سوچ ہی نہیں سکتا, کاپی پیسٹر ہے بس. بڑے بڑے عالم دیکھ لیں, کاپی پیسٹر. آپ مجھے کوئی ایک عالم بتائیں اس وقت مین اسٹریم میں جو جو اپنی سوچ بتا رہا ہو, پیچھے سوچ آگے بتا رہا ہے. فقہ کے اندر نقل کرنا ضروری ہو گیا, ٹھیک ہے. کائنات کے, قرآن کے, نبی اسلام کے فلسفے کے اندر سوچنا, عقل کرنا, یہ کب سے بند کیا انہوں نے؟ کیوں فتویٰ لگایا ہوا, کیا بینر لگایا ہوا اسلام میں عقل نہیں نقل ہے؟ یہ بڑے بڑے علماء نے یہ جملے بولے ہیں. شریعہ میں عقل نہیں ہے, نقل ہو سکتی ہے کیونکہ اصول ثبت ہو چکے ہیں نبی اسلام کے قرآن پاک کی آیتیں آ چکی. یہ فلسفے میں کب سے اسلام کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا, کائنات پہ غور کرنا, نہیں بس نہیں, کسی نے غور نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے کیونکہ عقل نہیں نقل ہے. 3 الگ الگ کیٹیگریز کو مکس کیا, بس جو چیز نہیں, بس وہی نا فریم, شریعہ کے فریم میں اس فلسفہ بھی ڈال دیا, فلسفہ کے فریم میں شریعہ ڈال دی. وہ لبرل یہی کرتے ہیں, وہ فلسفے کے فریم میں شریعہ ڈال دیتے ہیں. جہاں اللہ نے اصول لکھ کے دے دیے, نہیں میں نے ان پہ بھی مقدمے کرنے. بھائی تم 1000 کروڑ مقدمے کرو, سوچو کسی اور چیز کے اوپر, کائنات کیوں آئے ہو, مقصد کے اوپر بحث کرو. چور کا ہاتھ کاٹنا ہے کہ نہیں کاٹنا, یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. یا تو اللہ کو مان لو تو پورا مانو, یا نہ مانو پھر نکلو. کس نے زبردستی روکا ہوا ہے؟ لا اکراہ فی الدین. 2 الگ الگ چیزوں کو مکس تو نہ کریں نا, یہی ہے فریمنگ. اور کیا ٹھیک ہے. سر ایک کوشچن ہے مدر کی طرف سے, پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ ہے, اور ابھی آپ نے جو کریٹیکل تھنکنگ کی بات کی ہے کہ آپ نے اپنے لیکچرز میں کہا ہے کہ 12 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے بچے کی وہ بہت کریٹیکل ہوتی ہے ایز فار ایز دا برین ڈیولپمنٹ از کنسرن. تو اب بچہ 7-8 سال کی عمر تک پہنچ گیا, تو کون سی وٹ از دا رائٹ ایج کہ اس کو سوچنا سکھایا جائے یا کریٹیکل تھنکنگ سکھائی جائے؟ 12ویں سال سے پہلے کریٹیکل تھنکنگ وہ سیکھ ہی نہیں سکتا. سیکھ سکتا ہے ایکسیپشنل کیسز ہوں گے, کوئی بچہ نہ اٹھا کے لے آئے اپنا, مگر برین کی جو ایج ہے نا, وہ پری فرنٹل کورٹیکس جو ہے وہ 8 سال میں تو نہیں بنتا. یہ ریشنلائزیشن کا سینٹر ہے. تو 12ویں سال پہ اللہ تعالیٰ نے بھی سوال جواب کا پورا معاملہ شروع کیا. جب اللہ تعالیٰ نے سوال جواب نہیں کرے کسی مخلوق سے, اس مخلوق کو کیوں کریٹیکل تھنکنگ سکھا رہے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے. سو 12ویں سال سے پہلے بچے کے اندر کیپیبلٹی ٹو اینالائز اینڈ ایویلویٹ ہے ہی نہیں, اسی لیے بچہ کہتے ہیں اس کو, اور اس لیے 12 سال کے اوپر کو بالغ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اب وہ سویڈن والا بالغ لینا 18 سال کا, جو پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے ووٹ تو ڈال سکتا ہے مگر شراب نہیں خرید سکتا. اپنے منہ کے بل گرتے ہیں نا. پھر مشین خود بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مگر نہیں, وہ بھی فریم ہوئے ہیں. دیکھیں, کوئی پوچھتا ہے کبھی کسی سے کہ 18 سال میں کیوں بالغ, 18 میں کیا ہوتا ہے جو بالغ ہوتا ہے, 17 کیوں نہیں, 19 کیوں نہیں, 18 میں کیا ہے؟ کوئی ایون نمبر چاہیے تھا آپ کو. فریم ہوئے ہوئے آئے ہیں بس, پچھلے فریم کے اندر سے, اور اپنے آپ کو وائز بھی کہتے ہیں, کریٹیکل تھنکرز بھی کہتے ہیں.
کوئی پوچھے یہ 5 سال کے لیے کیوں صدر رکھتے ہیں؟ 6 کیوں نہیں، 4 کیوں نہیں، 3 کیوں نہیں، 8 کیوں نہیں؟ 5 سال میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اگلے سے اگلے الیکشن کی تیاریوں کے اندر ہی ساری دنیا کو پٹو ڈالا ہوا ہے ہر لیڈر نے، اس کو لیڈر بھی مانتے ہیں، فریم ہوئے میں سارے، کوئی چیلنج نہیں کرتا تھاٹ کو. سو جس نے کیا اس کو لوگ پوجا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں یار سوچنا سکھا دیا، کیونکہ نئی چیز دے دی. واقعی یہ نہیں کہ وہ صحیح ہے، مگر ایٹ لیسٹ یہ ثابت کر دے کہ پچھلی غلط تھی، یا ایٹ لیسٹ اس کی کوئی بیسس نہیں تھی سوچنے کی. So it's a problem we should solve, and we need to start solving it for our kids right away. بہت ہو گئی ہے 2 نمبریاں سوچ کی. 2 نمبر دنیا کا سب سے بڑا نا، لائف کا، کائنات کا سب سے بڑا غبن انسان جب اپنے بچے سے سوچنا چھین لیتا نا، وہ سب سے بڑا غبن ہے، وہ ڈاکہ ہے، وہ سب سے بڑا. کہ بس تم نے وہی کرنا جو ہم کر رہے ہیں، یہی سمجھنا کہ صحیح ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. بس نیورو سائنس نہ سمجھنے کے پیچھے بیسک مسائل پھر یہی ہوں گے.